ویلکم بیک ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر وائس پریزیڈنٹ اعجاز چودھری صاحب۔ ہم سب سے پہلے ان سے اسی گیلپ سروے کے بارے میں بات کرتے ہیں اور باقی جو اس وقت ان کی پارٹی پالیسی ہے یا ان کی پارٹی کی مقبولیت کس طرح بڑھ رہی ہے یا کس لیول پر ہے، ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم اعجاز چودھری صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اعجاز صاحب، یہ جو گیلپ سروے آیا ہے، جو ورلڈ گیلپ سروے ہے، اس کا ایک مستند ان کا ایک ادارہ ہے، وہاں سے جو سروے آیا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو جتنے بھی حکمران سیاستدان ہیں ان کا جو گراف ہے وہ نیچے گرا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی وہ تو ظاہر ہے، جو کچھ کہنا ہے تو گیلپ سروے نے بتا دیا نا ہمیں۔ یعنی تمام حکمران پارٹیاں چاہے وہ مرکز میں ہوں چاہے صوبے میں ہوں، ان کے لیڈروں کا گراف گرا ہے۔ صرف پاکستان میں ایک واحد سیاستدان ہے جس کا گراف اوپر گیا ہے اور وہ ہے عمران خان۔ اس لیے اگر آپ ذرا گہری نظر سے سروے کو غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جن لیڈروں کے بارے میں سروے کا یہ کہنا ہے کہ وہ انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنی پاپولیرٹی برقرار رکھی ہے اور وہ پازیٹیو میں ہیں، ان کا بھی گراف گرا ہے۔ میاں محمد نواز شریف کا گراف گرا ہے، میاں شہباز شریف کا گراف گرا ہے۔ صرف واحد ایک سیاستدان ہے عمران خان جس کا گراف اوپر آ رہا ہے۔ چنانچہ جس تیزی سے عمران خان پچھلے 6-8 مہینے سے ابھر کے سامنے آ رہے ہیں، اس بات کی کبھی امید ہے کہ وہ آئندہ چند مہینوں کے اندر ملک کے واحد نمائندہ سیاستدان بن جائیں گے اور پوری نوجوان نسل جو ہے ان کے ساتھ جو ہے آگے بڑھ رہی ہے۔ اچھا اعجاز صاحب، بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس گیلپ سروے کو مان ہی نہیں رہی، ان کا خیال ہے کہ اس گیلپ سروے کے پیچھے شاید عمران خان صاحب یا نون لیگ والے خود ہیں۔ جی دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو گیلپ پاکستان اور ان کے سربراہ ڈاکٹر اعجاز شفیق گیلانی صاحب ہیں، یہ پاکستان کے اندر 30 برس سے یہ کام کر رہے ہیں اور ایک ادارے یا فرد کی کریڈیبلٹی اس کی ہسٹری سے جانچی جا سکتی ہے۔ آج تک ان کے جو سرویز ہوئے ہیں اس کے اوپر کبھی کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا اور کبھی کسی نے ان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ غلط سروے ہے۔ پاکستان میں غالباً سب سے معتبر سروے جو لوگ کرتے ہیں، البتہ یہ الگ بات ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، البتہ یہ الگ بات ہے کہ سوال کی نوعیت جو ہے اس طرح کی گئی ہو کہ اس سے کچھ مختلف اندازہ لگایا جا سکے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آج اگر تحریک انصاف کا اور عمران خان کا گراف بڑھ رہا ہے تو ہم ان کی کریڈیبلٹی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اور کل کو گر جائے گا تو ان کی کریڈیبلٹی کو جسٹیفائی نہیں کریں گے۔ میں اس طرح نہیں کہتا، صرف تھوڑا سا تجزیہ کیا جا سکتا ہے میتھڈالوجی کا کہ کس طرح انہوں نے سوال کیا اور کیا اس کا جواب آیا۔ مثلا اس میں میتھڈالوجی یہ ہے کہ انہوں نے نیگیٹو مارکس کیے ہوئے ہیں، یعنی سب سے زیادہ نیگیٹو میں اسفندیار ولی ہیں، پھر مولانا فضل الرحمان ہے، پھر وزیر اعظم ہیں، پھر منور حسن صاحب ہیں۔ پازیٹیو میں جو لوگ آگے بڑھے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں۔ چنانچہ یہ صرف ایک یہی میں نہیں بات کہہ رہا، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جو اس وقت پبلک کے اندر موجود ہے اور وہی جلسے کر رہی ہے۔ باقی تو یہ آپس میں نورا کشتی ہے نا نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی، یہ ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں کہ اب ہم نے بجلی کا لوڈ شیڈنگ کرنی ہے تو شہزادوں کو نکال کے سڑک پہ لے آؤ تاکہ وہ مظاہرے وغیرہ کر سکیں، ورنہ تحریک انصاف تو مسلسل بڑے جلسے جلوس اور دھرنے کر رہی ہے، لوگوں کو بیدار کر رہی ہے، اس کی ممبرشپ میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی ساری جو بڑی بڑی جو یعنی پولیٹیکل فیملیز ہیں وہ شامل ہو رہی ہیں اور نئے لوگ جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ہماری یعنی یہ کہنا بلا سبب نہیں ہے کہ تبدیلی کی ایک لہر ہے کہ جو اب چل رہی ہے اور وہ اپنے منطقی انجام تک انتخابات سے پہلے پہنچ جائے گی۔ یعنی یہ بات کہ انقلاب پہلے آئے گا اور انتخابات بعد میں ہوں گے، یہ ساری تبدیلی اس طرف بڑھ رہی ہے۔ اچھا اعجاز صاحب، اگر آپ اس سروے کو بڑی مائنوٹلی دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے، میں خیر سروے پہ بھی آتا ہوں، پہلے یہ میں کہوں گا آپ سے کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا جو جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے اس کا گراف بہت زیادہ ہوتا ہے، جب وہ گورنمنٹ میں آتی ہے یا وہ حکمران یا سیاستدان گورنمنٹ میں آتا ہے تو پھر اس کا گراف ضرور گرتا ہے، لیکن اپوزیشن میں جب ہوتا ہے تو اس کا گراف ایک دم اپورڈ سوئنگ لیتا ہے اور بہت اوپر کی طرف جاتا ہے۔ لیکن عمران خان کے بارے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ 66 ماہ سے مسلسل آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایفرٹ بھی کر رہے ہیں، ساری کوشش کر رہے ہیں، سیاسی جدوجہد لوگوں کے پاس بھی جا رہے ہیں،
لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس گیلپ سروے نے بتایا کہ صرف وہ 1% اوپر آئے ہیں، جو پچھلے سال کا جو پچھلا ان کا گیلپ سروے تھا اس سے 1% صرف اوپر آئے ہیں. یعنی اگر عمران خان صاحب کی جگہ کوئی اور اپوزیشن جماعت ہوتی تو شاید اس کو بہت زیادہ اس کا فائدہ پہنچتا. جس طرح کے حالات بھی بالکل فیوریبل ہے اپوزیشن جماعتوں کے لیے، جو صحیح اپوزیشن کرنا چاہتا ہے اس ملک کے اندر اس کے لیے اس وقت بہترین ماحول ہے. اس کا گراف تو بہت اوپر جانا چاہیے تھا، لیکن عمران خان کا اگرچہ کہ اوپر آیا لیکن 1% ہے. اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کو بھی بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے اس کے اعداد و شمار کے اوپر جو اس گیلپ سروے نے دیے ہیں. دیکھیے میں تو خوشی کا اظہار نہیں کر رہا، میں تو اس پہ غمی کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہمارے بڑے بڑے نامور سیاستدان جو ہیں وہ -48 کے اوپر ہیں، -38 کے اوپر ہیں. تو خان صاحب بھی تو 1+ میں ہے نا. صرف جو لوگ سو کالڈ اپوزیشن میں بھی ہیں وہ بھی ان کا بھی گراف گرا ہے، آگے نہیں بڑھا. عمران خان تو واحد آدمی ہے جن کا چاہے 1% ہی سروے نے ظاہر کیا ہے، وہ اپورڈ ٹرینڈ ہے. اس ٹرینڈ کو آپ نوٹ کیجئے، یعنی ایک فرام نو ویئر جو آدمی مرچ کر رہا ہے جو کل تک نہیں تھا اور آج وہ 1% آگے بڑھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچیو. میرا جوزف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک جنرل ایک پرسیپشن ہے اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر کہ ہمارے اندر لیڈرشپ جو ہے نا ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہوا ہے. جو دی پیپل ہو آر ایٹ دی ہیلم آف افیئرز جو کہ پاور میں ہے اس وقت، وہ چونکہ ڈیلیور نہیں کر رہے تو آٹومیٹکلی مثلا اگر نواز شریف صاحب کا پچھلا دور دیکھیں تو پیپلز پارٹی تھی، وہ کچھ ڈیلیور کرتی تھی تو میاں صاحب پوزیشن میں ہوتے بھی انہیں مسائل کا یعنی ان کو پھر اس کا فائدہ پہنچتا تھا اور آگے بڑھتے تھے. اسی طرح جب پیپلز پارٹی پوزیشن میں جاتی تھی تو اپوزیشن کا فائدہ انہیں پہنچتا تھا، ان کا گراف ایک دم مقبولیت کا بڑھتا تھا. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت لیڈرشپ ویکیوم بھی ہے اور ایک اپوزیشن کرنے والے بندے کے لیے بڑے حالات سازگار ہے کیونکہ نہ تو جو حکمران ڈیلیور کر رہے ہیں نہ اپوزیشن اپنا رول پلے کر رہی ہے، تو اس کا تو ایک بھرپور فائدہ پہنچنا چاہیے تھا. اور یہ جو اپورڈ سوئنگ تھی اس گراف کی تو بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی خان صاحب کے لیے. اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ خان صاحب کو تمام ایک فیوریبل ماحول بھی ملا ہے، حالات بھی ملے ہیں، گراؤنڈ بھی ملی ہے، لیکن